تجھ پہ میرا سلام، یا ناصر الزہرا اے فاطمہ کے مددگار تجھ پہ میرا سلام۔ وہ شیعہ قدموں میں گر گیا، اسے کہا مولا میں بی بی کا مددگار؟ امام نے رو کے کہا میری ماں کی بڑی حسرت ہے، جب کوئی کربلا میں جاتا ہے کربلا کا آغاز ہوتا ہے، میری دادی اس کے استقبال کے لیے کربلا سے باہر آتی ہے، پہلو سے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے میں دعا کرتی ہوں حسین کا زائد جتنی دیر تو کربلا میں رہے تیرے گھر کی نگرانی زہرا کرے۔ یہ وہ امام ہے جس کی پوری زندگی زندان میں گزری ہے۔ میں نے لفظ پڑھا، تم نے بڑی اطمینان سے سنا، میں نے لفظ کہا کہ اس کی پوری زندگی زندان میں گزری ہے۔ مصائب جو حرف آخر کے اعتبار سے پڑھیں گے یقیناً وہی شہادت پڑھیں گے۔ میں ایک مصیبت کا جملہ اس بادشاہ کا ضرور پڑھوں گا، کیونکہ اس بادشاہ کا غم سارا سال نہیں پڑھا جاتا، ایک ہی تو دن ہے بطول کے اس بیٹے کو رونے کے لیے۔ جتنے نقوی سادات بیٹھے ہو، بخاری سادات بیٹھے ہو، تمہاری جد کا پرسہ ہے۔ یہ وہ بادشاہ بابا حبیب شاہ جی جہاں پہ آ کے نسل سادات رک گئی ہے۔ جاؤ پوری دنیا میں جا کے دیکھو، تمہیں حسنی سید ملیں گے، حسینی سید ملیں گے، آبدی سید ملیں گے، جعفری سید ملیں گے، رضوی سید ملیں گے، تقوی سید ملیں گے، نقوی کے بعد کوئی سید نہیں، عسکروی سید کوئی نہیں ہے، مہدوی سید کوئی نہیں ہے۔ نسل سادات اس بادشاہ پہ آ کر رک گئی ہے۔ جتنی اس کی اولاد قتل ہوئی اتنی کسی نبی کے بیٹے کی قتل ہوئی، اتنی اولاد عباسیوں نے ماری ہے اس بادشاہ کی۔ جتنے ظاہر بیٹھے ہو وہ میری گواہی دینا، جو ایران جا چکے، نیشہ پور کے قریب اس کا ایک بیٹا ہے، نام ہے محمد محروق۔ محروق اسے کہتے ہیں جسے زندہ جلا دیا گیا۔ زندہ جلائے ہیں انہوں نے فاطمہ کے بیٹے۔ کبھی تاریخ میں جا کے صرف عباسیوں کے ظلم پڑھنا، انہوں نے نسل سادات کو کیسے ختم کیا۔ میں نے لفظ کہا تھا، اس لفظ کی گہرائی میں آپ نہیں گئے، میں نے لفظ کہا یہ وہ امام ہے جس کی پوری زندگی زندان میں گزری ہے۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے زندان میں امام کی زندگی کیسے گزری؟ امام مدینہ رہنے والے تھے، سامرہ بلایا گیا۔ سامرہ جس گھر میں امام کو رکھا گیا وہ گھر نہیں تھا، امام کا زندان تھا۔ ظاہری طور پہ عباسیوں نے امام کو رہنے کے لیے مکان دیا تھا، ملنے پہ پابندی، امام کو دیکھنے پہ پابندی، مستورات کو علیحدہ رکھا گیا، مردوں کو علیحدہ رکھا گیا۔ یہ چاہتے تھے کہ غیبت کا رستہ روک لیں، آخری امام دنیا میں نہ آ سکے، جیسے فرعون موسیٰ کا راہ روکنا چاہتا تھا، یہ مہدی کا رستہ روکنا چاہتے تھے۔ لیکن ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ امام فطرت کا تابع نہیں ہوتا، خدا اپنی حجت کو ہر صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ علیحدہ قید خانے میں رکھا ہوا تھا۔ ایک صرف روایت کا ٹکڑا مجھے اس بادشاہ کا پڑھنا ہے، دکھ صرف ایک سنانے لگا ہوں، جتنے نقوی سادات بیٹھے ان سے معافی مانگ کے۔ سامرہ کے جس گھر میں امام کو رکھا گیا تھا، امام مصلی میں بیٹھے تھے، یا امام نے دیکھا کہ ایک سپاہی امام کے گھر کی دیوار کود رہا ہے۔ مصائب پڑھنے والے ہیں نا بھائی علی رضا، ان کی بے ساختہ ہائے نکلی۔ میں نے صرف جملہ پڑھا کہ ایک سپاہی دیوار کود رہا تھا۔ بھائی علی رضا بطول کا دروازہ جلانے کے بعد ان کے ذہن سے خوف ختم ہو گیا۔ انہوں نے امام جعفر صادق کے گھر کو بھی آگ لگائی تھی۔ جو یہ دیوار کودا ہے نا تو امام حسن عسکری رو پڑے، امام علی نگی رو پڑے۔ امام علی نگی نے رو کے کہا شرم کر، ہم اہل بیت نبوت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے دروازے پہ آ۔ اس نے کہا مجھے جلدی زیادہ ہے، میں دروازے پہ رک نہیں سکتا تھا۔ جیسے جملے کتاب میں لکھے ہیں غازی کے علم کی قسم میں ویسے پڑھنے لگا ہوں، میں بہت محتاط ہو کے پڑھنے لگا ہوں۔ نقوی سید بیٹھے ہو، مجھے معاف کر دینا،
میں تمہاری نکرانی اور کنیز کا بیٹا ہوں، یہ میرے بدے ہاتھ ہیں، میں غازی کے علم کی قسم کھائی، جیسے پڑھے میں ویسے، جیسے میں نے آنکھوں سے پڑھے ویسے سنانے لگا ہوں۔ امام نکی یوں مصلی پہ بیٹھے تھے، یہ کمینہ یوں دیوار سے نیچے آیا، اس نے کہا مجھے جلدی بڑی ہے۔ امام نے کہا تجھے کیا جلدی ہے؟ جہاں امام بیٹھے تھے اس نے یہاں سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ اس نے امام کو کھڑا کر کے کہا، حاکم نے کہا جس حالت میں ہے اس حالت میں لے کے آ۔ حاکم نے تجھے دربار میں بلایا، امام نے کہا ملعون مجھے سر پہ امامہ رکھنے دے۔ اس نے کہا نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے۔ امام نے سر پہ امامہ نہیں رکھنے دیا، اس نے امام کو پاؤں میں نلین نہیں پہننے دی۔ مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، علی نکی کے سر پہ امامہ کوئی نہیں تھا، پاؤں میں نلین کوئی نہیں تھی۔ امام گھر کے دروازے پہ آئے، یہ دو ملعون گھوڑوں پہ سوار ہو گئے، سوار ہو کے کہتے ہم گھوڑے پہ چلے گے تو آگے لگ کے دوڑ۔ جب انہوں نے کہا امام نکی کو دوڑنے کا کہا، تیسری گلی کا موڑ آیا تھا، زہرا کا بیٹا گر گیا۔ انہوں نے کہا مرد ہو کے گر کیوں گیا ہے؟ امام نے کہا مجھے وقت یاد آ گیا ہے، اور مجھے تھوڑی دیر رونے دو، اور میں تو بطول کا بیٹا ہوں۔ میرا سلام حسین کی بیٹی پہ جو باپ کے قاتل کے گھوڑے کے ساتھ شام تک دوڑ دوڑ کے کہتی رہی عباس سکینہ